نماز یہ ایک اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نماز کی جو حیت اٹھنا بیٹھنا کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں ایک ماہر آسٹریلیا کے ایک ماہر کا مشورہ اور ان کا طریقہ کار جو بالکل اسلامی فطرت اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا ہے اپنے بندوں کے حق میں، وہ بالکل آج پریکٹیکل کے ذریعے سے جس طریقے سے انسان نماز کو پڑھتا ہے، اگر حقیقت میں وہ نماز رہے گی تو انشاءاللہ اس کے جسم سے بے شمار امراض بھی دور ہوں گے۔ چنانچہ آسٹریلیا کے ایک ماہر کا مشورہ ایک مریض کے سلسلے میں کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ چنانچہ ایک پاکستانی شخص کسی دل کے امراض میں مبتلا تھے۔ اب وہ دنیا بھر کا علاج کرائے پاکستان وغیرہ اور ادھر ادھر، تو خاصا فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی قدرت کا نظام ہے کس کو کہاں سے کیا فائدہ ملنا ہے۔ آخرکار کسی نے مشورہ دیا کہ آپ آسٹریلیا چلے جائیے علاج کرانے کے لیے۔ تو مسئلہ مشہور ہے نہیں، مرتا کیا نہیں کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ خیر وہ بندہ آسٹریلیا گیا علاج کے لیے، وہاں پہنچا۔ وہاں کے مشہور ماہر امراض، قلب کا جو ماہر ڈاکٹر، جگر کا جو ماہر ڈاکٹر ہے، ان کے پاس پہنچا ہے۔ اب اس کے مکمل معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پورے معائنہ کیا، اس کے لیے کچھ دوا وغیرہ تجویز کی کہ آپ اس دوا وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ تو استعمال کرتا رہا وہاں، اور ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ اس کو کہا کہ آپ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ اس مشورے پر عمل کیجیے۔ ایک ورزش ہے، اس ورزش کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ کچھ ادویات اور ورزش جو ہے اس ڈاکٹر نے منتخب کر دی ان کے لیے، اور یہ کہا کہ آپ میرا جو فیزیو وارڈ ہے جس کے اندر تھیراپی کی جاتی ہے، ایکسرسائز کیا جاتا ہے، ورزش کی جاتی ہے، آپ میری نگرانی میں 1 ہفتہ تقریباً 8 دن جیسے میں آپ کو ورزش ایکسرسائز بتلاؤں آپ ویسے ہی کیجیے۔ تو 8 یوم اس سے جب ورزش کرائی گئی، 8 دن تک وہ کنٹینیو اس طریقے سے مریض کرتا رہا۔ مکمل خضوع اور تسلی والی نماز تھی وہ۔ ڈاکٹر نے اس کو کر کے بتلایا اس طریقے سے۔ اب یہ پاکستانی مریض اس ورزش کو بالکل صحیح انداز میں کرنے لگے، جس طریقے سے اسلام کا حکم تھا، طریقہ کار تھا، اس طریقے سے وہ مریض کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مریض آئے، لیکن اتنا جلدی اس چیز کو ایکسیپٹ آپ نے کیا ہے اور لوگ نہیں کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہلے مریض ہیں جو اتنی جلدی میری ورزش کو سیکھ کر کے اچھی طریقے سے کرنا شروع کر دیا، اور مکمل فٹ جو ہے آپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں تو مریض 8 دن تک 10 دن تک تو ان کو اس ورزش کو سیکھنے ہی میں لگتا ہے، لیکن آپ یہ پہلے ایسے مریض ہے میرے پاس۔ مریض نے بتلایا کہ اللہ کا شکر ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور میرا تعلق جو ہے اسلام سے ہے، اور میں مسلمان ہوں، اور یہ طریقہ جو آپ نے مجھے بتلایا ہے، یہ طریقہ بعینی وہی طریقہ ہے جو میرے نبی نے بتلایا ہے، نماز کا طریقہ، اور میرے نبی اسی طریقے سے ہم کو بتلایا ہے۔ اس لیے مجھے اس کے سمجھنے میں تو اولاً کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کرنے میں مجھے کوئی پریشانی ہے۔ ڈاکٹر نے دوسرے روز ہی اس مریض کو ادویات دیا اور خاص ہدایت دی کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتلایا ہے ورزش، یہی طریقہ آپ کرتے رہیے، آپ اس ورزش کو کرتے رہیں گے، آپ کو امراض قلب کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس لیے ڈاکٹر نے اس کو دوا وغیرہ لکھ کر کے اس کو رخصت کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ اسی ہدایت پر عمل کرتے رہیے، آپ قلب کے امراض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔
یہ تحقیق جو ہے سنت نبی اور جدید سائنس کی پہلی جلد صفحہ 43 اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 55 پر نقل کیا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو نماز اللہ تعالیٰ نے انسانی جہاں اللہ کا حکم ہے وہی انسانی منافع کے لیے بے شمار منافع اس نماز جیسی حیت کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے ہم نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے پڑھے، تو اس سے ہماری ورزش بھی ہوگی، ہمارا بدن بھی فٹ رہے گا، اور اللہ کا جو حکم ہے اور فریضہ جو ہے وہ بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہم نماز کو نماز سمجھ کر کے اور اللہ کا حکم سمجھ کر کے کریں تو انشاءاللہ یہ نماز ہمارے لیے کارگر اور سود مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔